تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام درس تراویح۔ ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس سلسلے میں آپ سماعت فرمائیں گے 22ویں سپارے کا خلاصہ۔ شروع میں ہی سورہ احزاب ہے، اس کا کچھ حصہ تو 21ویں سپارے میں ہے اور کچھ حصہ 22ویں سپارے میں ہے۔ سورۃ الاحزاب یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس کے 9 رکوع ہیں اور 73 آیات بینات ہیں۔ احزاب یہ حزب کی جمع ہے، اس کا معنی گروہ، جماعت یا لشکر کو بھی احزاب کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں چونکہ غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام احزاب رکھا گیا۔ احزاب چونکہ جمع ہے اور اس کو جمع کا نام دینے کی حاجت کیا پیش آئی؟ چونکہ مشرکین مکہ، یہود اور منافقین یہ سب متحد ہو گئے ایمان والوں کے خلاف، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف متحد اور متفق ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا۔ اسی وجہ سے اسے سورہ احزاب کہا جاتا ہے۔ غزوہ احزاب کو مدنی چینل کے ناظرین غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ کے اطراف میں ایک خندق کھودی تھی۔ اس وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اور اس خندق کے ذریعے سے مدینہ منورہ کا دفاع کیا گیا تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بے شمار شرعی احکام عطا فرمائے۔ ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کے خوف رکھنے پر قائم رہنے اور کفار و مشرکین کی پیروی سے بچنے اور اللہ تبارک و تعالی کی وحی کی پیروی کرتے رہنے اور اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ رکھا جائے، جو وحی آتی ہے اس کی پیروی کی جائے اور کفار و مشرکین کی پیروی نہ کی جائے۔ بتا دیا گیا کہ دین اور دنیا کے تمام امور میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم ہے وہ سب مسلمانوں پر نافذ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات تعظیم اور حرمت میں یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور جس طرح اپنی ماں سے نکاح حرام ہے، اسی طرح ان ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی نکاح حرام ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اس سورہ مبارکہ میں چند احکام بھی دیے گئے ہیں۔
پردے کے متعدد احکام ہیں جو اس میں بیان کیے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا واقعہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ مسلمانوں کو کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان پر اللہ تبارک و تعالی کے مہربان ہونے اور ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کیے جانے کی بشارت بھی دی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ اور ان کی تعظیم کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایت دے دی گئی۔ مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا، اور جو بچہ گود لیا جاتا ہے اس کا جو نام ہے اس کے باپ کے ساتھ ہی منسوب کیا جائے، اس کے بارے میں حکم بھی بیان کر دیا گیا۔ اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 31 سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں یہ عام عورتوں پر ایک بہت بڑی فضیلت رکھتی ہیں۔ انہیں ان کے نیک عملوں کے اوپر دگنا اجر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارک حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں دگنا اجر دیا جاتا ہے، یعنی عمل جو کیا ہے اس کے اوپر بڑھا کر دگنا اجر انہیں دے دیا جاتا ہے۔ فرمایا ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی ہیں کہ جب وہ کوئی بھی عمل کرتی ہیں تو انہیں اپنے عمل کے اوپر دگنا اجر عطا کر دیا جاتا ہے۔ ازواج مطہرات پردے کا خوب اہتمام کیا کرتی تھی۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم ازواج مطہرات کے پاس سے جب سواروں کے قافلے گزرتے اور حال یہ ہوتا کہ ہم حج کے سفر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں ہوتی، تو جب سوار ہمارے سامنے سے گزرنے لگتا تو ہم میں سے ہر ایک اپنی چادر کو اپنے سر سے لٹکا کر یوں چہرے کے آگے کر لیا کرتی تھی، اور جب وہ آگے بڑھ جاتا، گزر جاتا، تو پھر ہم دوبارہ چہرہ کھول لیا کرتی تھی۔ اب کوئی اگر غیر محرم گزرنے لگے گا تو پھر اس کے لیے شریعت مطہرہ نے اجازت یہ دی ہے، پردہ کرنا چاہیں تو ہاتھ کے ذریعے کر لیں، کوئی گتا آگے رکھ لیں، کوئی پنکھا آگے کر لیں تاکہ چہرے کی طرف نظر نہ پڑ سکے۔ اسی طرح چادر کو تھوڑا آگے کر لیا جائے تاکہ وہ چہرے کے ساتھ نہ لگے، تو اس طرح بھی پردہ ہو سکتا ہے۔ اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے معاشرے کی تمام عورتوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے، جو بلا ضرورت شرعی گھروں سے باہر نکل جاتی ہیں، گھومتی پھرتی رہتی ہیں، بازاروں کی رونق بن جاتی ہیں اور چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اپنے پردے کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ اگر یہ عورتیں، علماء فرماتے ہیں کہ گھروں میں رہیں اور اپنی تمام جو احکام شرعیہ ہے انہیں ملحوظ رکھیں اور پردے کا لحاظ رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو راہ خدا میں جہاد کرنے والے مجاہدین کی طرح ثواب عطا فرمائے گا۔ انہیں گھروں میں ٹھہری رہنے کا حکم دیا گیا۔ اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ فرمایا اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو، جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اور فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا۔ اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکمت، بے شک اللہ ہر باریکی جانتا خبردار ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں
یہ بیان کر دیا گیا کہ آدمی پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت ہر حکم میں لازم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی اپنے نفس کا بھی خود مختار نہیں ہے۔ نیک مردوں اور نیک عورتوں کے اوصاف اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر کیا ملے گا، اس کے بارے میں بھی ذکر فرمایا گیا۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرما بردار اور فرما بردار عورتیں اور سچے اور سچیاں اور صبر والے اور صبر والیاں، عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں، خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں، اور اپنی پارسائی پر نگاہ رکھنے والے اور اپنی پارسائی پر نگاہ رکھنے والیاں، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ۔ ان سب کے لیے اجر کیا ہے؟ فرمایا اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی سورہ مبارکہ میں حضرت زید صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو یہ شرف ملا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، ان کا نام بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر صراحت کے ساتھ مذکور ہے، اور دنیا و آخرت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، خواہ وہ انسان ہوں یا وہ فرشتے ہوں، آیت میں ان کا نام پڑھتے رہیں گے۔ یہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ شرف ملا ہے کہ ان کا نام قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ مبارکہ میں مذکور ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرما لیا، یہ حضرت زینب پہلے حضرت زید جو نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے ان کے نکاح میں تھی۔ جب انہوں نے طلاق دے دی، عدت گزر گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ کفار اور منافقین یہ کہنے لگے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اس پر یہ آیت ایک مبارکہ نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے، یعنی خاتم النبیین بن کر آئے ہیں، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اس بات کو بیان کر دیا گیا۔ تو جب ایسا ہے تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے حقیقی باپ نہیں ہیں، تو پھر ان کی بیوی سے نکاح کرنا بھی نہیں پایا گیا، بلکہ وہ ان کے لیے حلال ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت قاسم، طیب، طاہر اور ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی فرزند تھے، مگر وہ اس عمر کو نہ پہنچے کہ انہیں رجال یعنی مرد کہا جاتا۔ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، وہ بچے تھے، رجال نہیں تھے، یعنی ان پر مرد ہونے کا، رجال ہونے کا اطلاق نہیں آتا تھا۔ آیت میں مذکر اولاد کی نفی نہیں، بلکہ رجال یعنی بڑی عمر کے مردوں میں سے کسی کے باپ ہونے کی نفی کی گئی ہے۔
اس لیے یہاں پر واضح ہو گیا کہ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باپ تو ہیں، لیکن یہاں مراد مردوں کا باپ ہونا ہے، اس لیے رب کائنات نے نفی فرما دی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی سے نکاح کرنے کے حوالے سے جو اعتراض پیدا ہو رہا تھا اور منافقین اور کفار جو چالیں چل رہے تھے، ان سب کا بھی رد اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا۔ اور اس آیہ مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ قطعی ہے، اور یہ قطعیت قرآن و احادیث سے اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کی صریح آیت میں یہ بات موجود ہے، احادیث تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں جن میں حضور نبی علیہ السلام کا آخری نبی ہونا مذکور ہے، اور امت کا اجماع قطعی ہے۔ ان سب سے یہ بات ثابت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اور جو شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن جانے، ملنا ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، ملنا ممکن جانے، علماء نے لکھا کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہے، وہ کافر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد ہے سورہ سبا، 6 رکوع ہے اور 54 آیات بینات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ قوم سبا کا ذکر موجود ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سبا رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کیا گیا، اور یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ جو کفار ہیں یہ قیامت کا صاف انکار کرتے ہیں، حالانکہ وقوع قیامت پر دلائل قائم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کے ساتھ قیامت کے قائم ہونے کو بیان فرمایا، اور مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جانے پر دلائل بھی دیے گئے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور قوم سبا والوں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو انعامات کیے ہیں وہ بھی بیان فرمائے گئے۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے فضل فرمایا، اس بات کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ آیت نمبر 10 میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنا ایک بڑا فضل دیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے لوہا اللہ تبارک و تعالی نے نرم فرما دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جبال اوبی معہ والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل دیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اے پرندوں، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اور اس کے بعد آگے فرمایا ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر، کہ وسیع زرہیں بنا اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھ، اور تم سب نیکی کرو، انی بما تعملون بصیر، بے شک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالی نے لوہے کو نرم فرما دیا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ کہا کہ جب آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تو آپ اپنے گھر سے لوگوں کے احوال کو جاننے کے لیے، ان کی جستجو کے لیے نکلا کرتے تھے، اور انداز یہ ہوتا کہ لوگ ان کو پہچان نہ سکیں۔ جب آپ کبھی اس حالت میں باہر نکلتے اور کوئی آپ کو نہ پہچانتا تو اس سے آپ یہ پوچھتے کہ بتاؤ کہ داؤد کیسا شخص ہے، وہ شخص ان کی تعریف کرتا۔ اسی طرح جن سے بھی آپ اپنے بارے میں پوچھتے وہ سب کے سب لوگ آپ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالی نے انسانی صورت میں آپ کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے حسب عادت اس سے یہ سوال کیا کہ بتاؤ داؤد کیسا بندہ ہے؟
فرشتے نے کہا کہ داؤد ہیں تو بہت اچھے آدمی، کاش کہ ایک خصلت ان میں نہ ہوتی۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے خدا کے بندے، یہ تو بتا کہ داؤد کے اندر وہ کون سی خصلت ہے کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس نے کہا وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ بیت المال سے لیتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال میں آیا کہ اگر آپ بیت المال سے وظیفہ نہ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ کوئی ایسا سبب بن جائے کہ میں اپنے اہل و عیال کا گزارا آسانی کے ساتھ کر سکوں، اور بیت المال یعنی شاہی خزانے سے میں بے نیاز ہو جاؤں، وہاں سے میں کچھ بھی نہ لوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زرع سازی کی صنعت کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ سب سے پہلے زرع بنانے والے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ ایک زرع بناتے تھے اور وہ 4000 درہم میں بکتی تھی۔ اس میں سے اپنے اور اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ فرماتے اور فقراء و مساکین پر بھی تصدق کر دیا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان کا اپنے ہاتھ سے کمانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ روایتوں میں آتا ہے الکاسب حبیب اللہ، کہ اپنے ہاتھوں سے جو کسب کرنے والا بندہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ سے معلوم ہوا کہ عظمت و فضیلت رکھنے والی کسی شخصیت کا ذریعہ معاش کے لیے کوئی صنعت اور فن سیکھنا یہ کوئی ناجائز عمل نہیں ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے سیکھا، یہ فن سیکھنا جائز ہے۔ کوئی بھی صنعت ہو، کوئی فن ہو، جبکہ وہ جائز ہے تو اسے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں، اور اس سے اس شخصیت کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ ان کی فضیلت میں اور زیادہ اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرما دیتا ہے، کیونکہ اس طرح خود کام کرنے سے انسان کے وجود میں عاجزی کا اظہار ہوتا ہے اور دوسروں سے بالکل بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جنات حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہر چیز تیار کر لیتے تھے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے وہ انہیں بنا کر دے دیا کرتے تھے۔ وہ کون کون سی چیزیں بناتے تھے، آئیے چند چیزیں بیان کرتا ہوں۔ ان میں سے چند چیزیں یہ ہیں: اونچے اونچے محل، عالی شان عمارتیں، مسجدیں، اور انہی میں سے بیت المقدس بھی ہے۔ تانبے، بلور اور پتھر وغیرہ سے درندوں اور پرندوں وغیرہ کی تصویریں بھی بنا لیا کرتے تھے۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں تصویر بنانا حرام نہ تھا۔ بڑے بڑے حوضوں کے برابر کھانے کے پیالے بنا لیتے۔ یہ پیالے اتنے بڑے ہوتے تھے کہ ایک پیالے میں 1000 بندہ بیٹھ کر کھانا کھا سکتا تھا۔ یعنی ایک پیالہ رکھ دیا جاتا، آس پاس لوگ بیٹھ جاتے، اسی کے اندر کھانا ڈال دیا جاتا اور 1000 بندہ ایک وقت میں اسے استعمال کر سکتا تھا۔ ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بنا لیا کرتے تھے۔ یہ دیگیں اپنے پایوں پر قائم تھیں اور بہت بڑی تھی، حتیٰ کہ ایک جگہ سے ہٹائی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ لوگ سیڑھیاں لگا کر ان کے اوپر چڑھا کرتے تھے۔ اور یہ کہاں تھی؟ فرمایا یہ یمن میں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آل داؤد، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے ان نعمتوں کا شکر ادا کرو جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہے۔ اس واقعے کو یا ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں ان آیات بینات میں بیان فرمایا۔ ارشاد فرماتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ،
وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی، یعنی ہوا ان کے لیے مسخر کر دی، اس کی صبح کی منزل 1 مہینہ کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینہ کی راہ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بنایا، اور جنوں میں سے وہ جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے، اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اور آگے فرمایا اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا، اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے حوضوں کے برابر لگن اور لنگردار دیگیں۔ اے داؤد والو شکر کرو، اور میرے بندوں میں کم ہے شکر کرنے والے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، یعنی سلیمان علیہ السلام کا وصال ظاہری کا جب وقت قریب آ گیا، پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت کی خبر نہ بتائی، مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا عصا کھاتی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آیا، جنوں کی حقیقت کھل گئی۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خاری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی بنیاد اسی مقام پر رکھی تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ آپ نے اپنے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ ہوا بھی ایسے ہی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو اس کی تکمیل کا حکم ارشاد فرمایا۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو آپ نے دعا کی کہ آپ علیہ السلام کی وفات جنات کے اوپر ظاہر نہ ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عمارت کو بنانے میں مصروف رہیں تاکہ مکمل عمارت بن جائے، اور انہیں جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف چونکہ 53 سال تھی، 13 سال کی عمر شریف میں آپ علیہ السلام سلطنت کے تخت پر تشریف فرما ہوئے، اور 40 سال تک آپ نے حکمرانی فرمائی۔ تو ان آیات بینات سے معلوم یہ ہوا کہ جنات کو غیب کا علم حاصل نہیں ہوتا۔ فی زمانہ عوام کی اکثریت اس جہالت میں مبتلا ہے کہ وہ عاملوں کے ذریعے جنات سے آئندہ کے احوال معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مستقبل کی خبریں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض مرد اور عورتیں بزرگوں کی سواری آنے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی جنات عام طور پر ہوتے ہیں، اور لوگ عقیدت میں ان سے اپنے معاملات کے بارے میں دریافت کرنے لگتے ہیں، اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کو یقین کی حد تک سچا تصور کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، جنات سے غیب کی بات پوچھنی یہ تو حماقت ہے، شریعت مطہرہ اس کی اجازت ہرگز بھی نہیں دیتی۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، قرآنی ان واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جنات کے پاس اگر غیب کا علم ہوتا تو کیا انہیں پتہ نہ چل جاتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے؟ لیکن انہیں خبر تک نہ ہوئی اور وہ اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے عصا کو جب دیمک لگی اور آپ زمین پر تشریف لے آئے تو تب انہیں پتا چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو وصال ظاہری فرما چکے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا ہے اسے یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت ماہ رمضان